کتنی بدبختی ہے دیکھو آپ، عورت کو سمجھا ہی نہیں، بیوی کو نہیں سمجھا نالائق، شرط لگا کے رکھا تمہارے کو اگر لے کے جانا ہے تمہاری بچی کو تو آ کے تم لوگ لے کے جاؤ، پورے چایاں تو بنا لیتا، کھانے تو پکا لیتا، کپڑے تو دھلا لیتا، برتنا تو دھلا لیتا، جھاڑو تو مارنے لگا لیتا، اپنے اماں کی بھی خدمت کراتا، بابا جان کی بھی کرا لیتا، دیوروں کی بھی کرا لیتا، جیٹھوں کی بھی کرا لیتا، جب چھوڑنے کی بات ہے اس کے باپ کو بلاتا۔ میری بہنا دعا دینا تم لوگوں میں کو، میں تمہارا وکیل ہوں آج۔ شرط لگا کے رکھے بھائی، پہلی ڈیلیوری اماں کرانا، لے کے گئے تو 10 دن رکھے، 10 دن ہی رکھنا، 11واں دن ہوگا تو مردہ نکال دیتے اس کا پورا۔ ایسا رہی تو 11ویں دن بات ہی نہیں کرتا، چھڑ جاتا۔ اللہ کی لعنت و بدبخت ہے تیرے اوپر، تو نے بیوی کے مقام کو نہیں سمجھا۔ ہاں میرے مصطفیٰ کو دیکھ، ہاں میرے آقا کو دیکھ، کیا تقسیم کر لیا تم نے اپنے ماں باپ کو، جبکہ وہ ماں باپ تم کو زندگی میں کبھی تقسیم نہیں کر سکے۔ ماں دودھ پلاتے وقت تم کو تقسیم نہیں کر سکی، ماں کھانا کھلاتے وقت بچپن میں تم کو تقسیم نہیں کر سکی، تھالیاں بدلتے وقت وہ تم کو تقسیم نہیں کر سکی، جب اس کے اوپر اس کا سسرال ظلم کر رہا تھا، اس کے شوہر کی اذیتیں پہاڑ بن کر ٹوٹ رہی تھی، اس وقت وہ ماں لڑ تو رہی تھی مگر تم کو اپنے گود میں اٹھا کے رکھی ہوئی تھی، تم کو اپنے سے جدا نہیں کر سکی تھی۔ جب اس کے آج بھی دیکھ لو کئی بیٹیوں پر ظلم ہوتا ہے سسرالوں میں، وہ اپنے سسرال سے احتجاج کر کے نکل تو جاتی ہے مگر تنہا نہیں جاتی، اپنے لختے جگر کو اٹھا کے نکلتی ہے۔ تمہاری ماں مصیبت میں بھی تم کو نہیں چھوڑ سکی، اور تمہیں جورو مل گئی تو اپنی ماں کو چھوڑ دیتے ہو، اپنے باپ کو چھوڑ دیتے ہو۔ اللہ کی لعنت ہے ایسی اولاد پر جو اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیتی ہے۔ میرے پیاروں، اللہ کا واسطہ ماں باپ کے ساتھ دوجا پن مت رکھو۔ اللہ میں وحدانیت ہے، رسول میں وحدانیت ہے۔ آپ سب کا کلمہ پڑھنا نہیں ہے، آپ کو ایک ہی رسول کا کلمہ پڑھنا ہے، سب پر نازل ہونے والی کتاب پڑھنا نہیں ہے، ایک ہی رسول کی کتاب پڑھنا ہے، سب رسولوں کی شریعت آپ کو لینا نہیں ہے، ایک ہی رسول کی شریعت لینا ہے۔ اس اعتبار سے رسول میں وحدانیت۔ پھر اس کے بعد نیچے آ کے دیکھے تو باپ میں وحدانیت، ماں میں وحدانیت۔ باپ بھی ایک پیچھے، یہ باپ کی قدر کرو، یہ باپ مر جائے گا نا پوری کائنات پھر لوگے، مرد تو ملیں گے باپ نہیں ملے گا۔ یہ ماں کی قدر کرو، اگر یہ مر جائے گی نا پوری کائنات میں ماں ماں کہتے تو رہو گے مگر ماں نہیں ملے گی، ماں نہیں ملے گی۔ ماں میں وحدانیت، ماں میں وحدانیت۔ ایک بیوی مر گئی نا دوسری لا سکتی، ایک ماں مر گئی تو دوسری ماں نہیں لا سکتی۔ آپ بولیں گے میرے ابا دوسری شادی کر لیں گے، باپ کی بیوی تو ہو سکتی ہے مگر تیری تھالی بدلنے والی ماں نہیں بن سکتی۔ باپ کی بیوی تو بن سکتی ہے، 9 مہینے پیٹ میں رکھنے والی تیری ماں نہیں بن سکتی ہے۔ باپ کی بیوی تو وہ بن جائے گی، تو ماں بھی کہے گا مگر دودھ پلانے والی ماں نہیں بن سکتی۔ ماں میں وحدانیت ہے مسلمانوں، قدر کرو اپنے ماں باپ کی، عزت احترام کرو اپنے ماں باپ کا، ادب کرو اپنے ماں باپ کا، حسن سلوک کرو ان کے ساتھ۔ کئی گھروں میں مزے کا، کئی گھروں میں، اللہ معاف کرے ایسے گھروں میں، ایسی اولاد کو اللہ ہدایت دے نالائق ہوں۔ بڑے بیٹے کے لیے ایک کمرہ ہے، منجلے بیٹے کے لیے کمرہ ہے، سنجلے کے لیے کمرہ ہے، چوتھے کے لیے کمرہ ہے، ماں باپ کے لیے کمرہ نہیں ہے۔ ہال میں پڑے باپ کو ادھر ایک بیڈ ڈال کے دے دیتے ہال میں، اماں کو ادھر ایک بیڈ ڈال کے دیتے، نوز باللہ وہ اپنی کوئی راز کی بات تک نہیں کر سکتے۔ بھائی کیا ظلم کریں گے اولاد کو پیدا کر کے جو ان کے اوپر اتنے بڑے اذیت کے پہاڑ توڑ رہے ہو؟ اولاد اپنے لیے تو کمرے بنا لیے، اپنے باپ کے لیے کمرہ نہیں بنا سکے تو پورے گھر کے اوپر اللہ کی لعنت ہے۔ اگرچہ کہ ماں باپ نہیں بولتے میرے بھائی، نہیں بولتے ماں باپ، کیونکہ انہوں یہ چاہتے میرا بچہ سکون سے رہا تو بس ہے، میرا بچہ تو خوش ہے نا بھائی، انہیں کمرے میں رہنا بس ہے، رہنے ہمارے کو نہیں چاہیے، نہیں چاہیے، جان تو ہو گیا، ہماری زندگی چھوڑ دو۔ ان لوگ تو نہیں بولتے
مگر ہمارا کام ہے ان کا خیال کرنا، ان کا احترام۔ ارے ہم اس مذہب کے ماننے والے ہیں جس مذہب میں ہمیں یہ تعلیم دی جاتی ہے تمہارا باپ اگر کافر بھی ہو تو تم اس کا احترام کرو، کافر بھی ہو تو احترام کرو، اس کی قدر کرو، اس کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ ارے ہمارے کو تو ایمان والا باپ ملا، رسول اللہ سے جوڑنے والا باپ ملا، ڈاکٹر بنانے والا باپ ملا، مولوی بنانے والا باپ ملا، ہمارے کو تو کھلانے پلانے والا باپ ملا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا باپ ملا، تو ہم اس کی کتنی قدر کرنا چاہیے۔ جس مذہب میں کافر باپ کی قدر کرنے کی عزت کی تعریف دی جا رہی ہے۔ میرے پیارو، اللہ کا واسطہ اپنے ماں باپ سے نہیں اکڑنا، نہیں اکڑنا، نہیں اکڑنا۔ ایک بچے کو دیکھا میں، باپ ہم جی کر دیں گے، بول دے رہا تم اچھی بات ہے دیکھ لیتا ہوں میں، ایسی بات کر ماں باپ سے۔ پھر وہی بچے کو ایک وقت ایسے سچویشن میں دیکھا، پولیس والا چورستے پہ روک دیا، لائسنس کا ہے لے کے آؤ، انشورنس کا ہے لے کے آؤ، پیپر کا ہے، آر سی بک کا ہے لے کے آؤ، بولتے کہ صاحب پلیز صاحب میں ایسی نکلا تھا، صاحب میں لا کے دے دوں صاحب، بعد میں بتا دیں صاحب جانتا نا صاحب۔ بے وقوف، تو غیروں کے سامنے صاحب بول کے عاجزی کر سکتا، تو پیدا کرے تو باپ کے سامنے عاجزی کیوں نہیں کر سکتا؟ تو باپ کے سامنے اکڑ رہا، اللہ تیرے کو غیر کے سامنے ذلیل کر دے رہا۔ قدرت کا نظام تو سمجھ، تو گھر میں اکڑ رہا، اللہ تیرے کو چورستے پہ ذلیل کر دے رہا۔ پیدا کرے سو باپ کی تو عزت نہیں کر سکتا، اللہ کے کو لے کے آگے خیروں کے سامنے عزت کرنے کو عاجز بنا دے رہا، پوری قوم کے سامنے تو ذلیل ہو رہا۔ خالی لائسنس پوچھے تو تیری اصلیت پہ آ جاتا نالائق، پھر تیرے رگوں میں جو خون ہے وہ تیرے باپ کا دیا ہوا ہے، تیری جو سانسیں چل رہی ہے وہ تیرے ماں باپ کی دی ہوئی عطا ہے، ان کے صدقے میں تو دنیا میں آیا، تبھی تو تیری سانسیں چل رہی ہے۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، اللہ کا واسطہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی بولو، کون کون کریں گے ذرا ہاتھ اٹھاؤ۔ آج کسی کی دعا لگے یا نہ لگے، ماں باپ کی دعا تو مجھے لگ جائے گی انشاءاللہ۔ میری بہنوں کو ایک گزارش، آج میری بہنیں بھی ہیں ماشاءاللہ بہت زبردست، اللہ میری بہنوں کو سلامت رکھ۔ اتنی خوشی ہوئی میرے کو آتے وقت، میری تو نظر نیچے تھی مگر محسوس ہو رہا تھا میری بہنیں برقع پہن کے بیٹھی ہوئی، مجھے بہت خوشی ہوئی الحمدللہ۔ تو اس لیے آج میں پردے پہ بات نہیں کروں گا، مگر میری بہنوں کو، پردہ نشین بہنوں کو، اور یہ جو پورے لوگ بیٹھے گا، تم لوگ عورتوں کو نانا ہے لے کے آنا چاہیے عورتوں کو۔ ایک پیاری بات آج میری بہنوں کو بول کے جاؤں گا انشاءاللہ۔ اتنی پیاری بہنیں آئی نہیں نا، آج ایک بات بول دوں گا۔ اے بہنوں، تم پہلے یہ ڈیسائیڈ کر لو، تم شوہر کو جنت میں دیکھنا چاہ رہے ہیں یا دوزخ میں؟ پورے بولے کہ انہیں تو دوزخ میں جانا ہوتا، مار مار کے مردہ نکال دیا، بس ہمارا کھا گیا پورا، سونا لے کے جا کے رہن سینٹر میں ڈال دیا حضرت، انہیں تو دوزخ۔ امی کے گھر کو جانا بولے تو 3 دن لڑنا پڑتا حضرت، یہ پیڑے سے آج بات تمہیں اچھا بول کو جاتی، 100 باتیں اچھے تمہارے، مگر یہ پیڑے کو دوزخ میں ڈال کو جاؤ بات تم۔ مگر میرے کو معلوم ہے تم زیادہ ظلم کر لو، پھر بھی میری بہنیں بہت رحم دل ہوتی ہے۔ ہاں، ایک عورت کی قدر پہلے بتاتا ہوں، عورت کی قدر سن لو پہلے۔ ہم مسلمان بے وقوف ہیں، بے وقوف، عورت کی قدر نہیں سمجھے، بیوی کی قدر نہیں سمجھے مسلمان، صرف اپنے ایک شوہر کی خاطر اپنے دودھ پلانے والی ماں کو چھوڑ کے آ جاتی ہوں، اپنے پالنے والے باپ کو چھوڑ کے آ جاتی انہیں، صرف اپنے شوہر کی خاطر۔ ایک دن ہم اپنی اولاد سے دور نہیں رہ سکتے، مگر اپنے شوہر کے خاطر ایک بچی اپنے سینے پہ، اپنے کلیجے پہ پتھر رکھ لیتی، اپنے کلیجے پہ پتھر رکھ کے اپنے ماں باپ جیسی عظیم ترین نعمت سے جدا ہو کے شوہر کے گھر کو چلے جاتے۔ خالی یہ ایک بات سمجھ لیا نا، آج کا مسلمان اپنی بیوی پہ کبھی زندگی میں ظلم نہیں کرتا، اس کو جان سے زیادہ عزیز اس کے بھائی ہے، بھائی اس کی بہنیں ہیں، اس کے گھر میں سب کو چھوڑ دیتی، 4 بھائیوں کو چھوڑ دیتی، 2 بہنوں کو چھوڑ دیتی،
صرف اپنے شوہر کی خاطر انہیں اپنے بھائی بہنوں کو چھوڑ کے آ جاتی ہے. کیا مقام ہے عورت کا، اللہ اکبر. شوہر ناراض ہوتا بول کے انہیں فونوں پہ خلیرے بھائیوں سے بات نہیں کرتی، پھپھیرے بھائیوں سے بات نہیں کرتی، چچیرے بھائیوں سے بات نہیں کرتی، ممیرے بھائیوں سے بات نہیں کرتی. صرف شوہر میرا کہیں غلط سمجھیں گا، برا مانیں گا، صرف شوہر کی خوشی کے خاطر اپنے پورے رشتوں کا گلا گھوڑ دیتی، صرف شوہر کی خاطر. اور یہ شوہر ایسا ظالم ہے بدبختہ، تم اس طریقے کو نہیں کرے بول کے اس سے لڑتا، تم نمک زیادہ کہیں کو ڈالے بول کے لڑتا، تم جو ہے یہ بدسلوکی کہ تم میرے امی کے ساتھ ایسا نہیں. انسان بشر ہے، کبھی کبھی اونچ نیچ ہو جاتی ہے. انہیں کوئی فرشتہ ہے، انہیں پیغمبر ہے تیری بیوی جو اس سے غلطی نہیں ہونے کے واسطے ہو جاتی ہے. گھریلو معاملات ہے، کبھی اونچ نیچ گھروں میں چلتی ہے. محبت سے سمجھانا، پیار سے سمجھانا، اس کی قدر کرنا، اس کا احترام کرنا، اس کی عزت کرنا. شرطہ لگا کے رکھے بھائی. کتنی بدبختی ہے دیکھو آپ، عورت کو سمجھا ہی نہیں، بیوی کو نہیں سمجھا نالائق. شرط لگا کے رکھا، تمہارے کو اگر لے کے جانا ہے تمہاری بچی کو تو آ کے تم لوگ لے کے جاؤ. پورے چایاں تو بنا لیتا، کھانے تو پکا لیتا، کپڑے تو دھلا لیتا، برتنا تو دھلا لیتا، جھاڑو تو مارنے لگا لیتا، اپنے اماں کی بھی خدمت کراتا، بابا جان کی بھی کرا لیتا، دیوروں کی بھی کرا لیتا، جیٹھوں کی بھی کرا لیتا. جب چھوڑنے کی بات ہے اس کے باپ کو بلاتا. میری بہنا دعا دینا تم لوگوں میں کو، میں تمہارا وکیل ہوں آج. ہاں شرط لگا کے رکھے بھائی. پہلی ڈیلیوری اماں کرانا، لے کے گئے تو 10 دن رکھے، 10 دن ہی رکھنا. 11واں دن ہوگا تو مردہ نکال دیتے اس کا پورا. ایسا رہی تو 11ویں دن بات ہی نہیں کرتا، چھڑ جاتا. اللہ کی لعنت و بدبخت ہے تیرے اوپر، تو نے بیوی کے مقام کو نہیں سمجھا. ہاں میرے مصطفیٰ کو دیکھ، ہاں میرے آقا کو دیکھ، ہاں میرے نبی کو دیکھ. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رخصتی کر کے آئی تو بہت چھوٹی عمر کی تھی. تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھ کے حضرت عائشہ کے سہیلیوں کے گھر کو جاتے تھے. حضور جاتے تھے، حضور سارے نبیوں کا سردار، لامکاں کا مکین، اللہ کا حبیب. ارے سارے، ارے جس کو دیکھ لے تو صحابی بن جائے. جس کی صحبت میں بیٹھ جائے تو صداقت کے امام بن جائے، عدالت کے سرکار بن جائے. جس کی صحبت میں بیٹھ جائے تو بلال حبشی ہو جائے، جس کے خاندان میں پیدا ہو جائے تو حیدر کھنگار ہو جائے، جس کے گھر میں پیدا ہو جائے تو جنتی عورتوں کی سردار، جنتی جوانوں کے سردار بن جائے. ویسی حضرت عائشہ کے سہیلیوں کے گھر کو جا کے ان کے ماں باپ سے اجازت لے کے وہ بچیوں کو اپنے گھر میں لے آ کے کہتے تھے تھوڑی دیر عائشہ کے ساتھ کھیل لو. یہ ہے بیوی کی قدر، یہ ہے بیوی کی قدر، یہ ہے بیوی کی قدر. احترام ہے، عزت ہے. اسلام میں ان کے بھی احترام کے حکم ہے، ان کی عزت کی حکم ہے. حضرت سیدتنا حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضور کی باری آئی. فجر کی نماز پڑھے، حضور تشریف لائے. ہر زوجہ کے بعد 2 دن رہتے تھے حضور. اب باری کی حضرت حفصہ کی، حضور تشریف لائے. حضرت حفصہ نے حضور کے لیے ناشتہ دسترخوان لگا دیا. حضور کے لیے ناشتہ لکھا، یا رسول اللہ ناشتہ کر لیجیے. حضور آئے، دسترخوان پہ بیٹھے، ناشتہ کر رہے. حضور نوالا اس وقت تک نہیں اٹھائے. کہا حفصہ آپ بھی تشریف لائیے. ایمانداری سے بولو جی، ہم لوگ کب بلاتے اپنی بیوی کو کھانا کھانے کے واسطے؟ اپنے کو دال عبداللہ گڑ تھیلے میں ڈالتے جاؤ، خالی بالے صاحب کا پیٹ ہے یہ ڈالو. دیکھ رہے آپ، میری بہنیں خوش ہو گئی الحمدللہ. خالی ہم آپ کو اپنا نا سیلفش ہے، خود غرض ہے. ارے جو شخص اپنی بیوی کا خیال نہیں کر سکا انہیں باہر نکل کے قوم کا خیال کیا کر سکتا ہے؟
ارے ہم کو گرم گرم روٹیاں پکاتے جاؤ دیتے جاؤ, انڈے تلتے جاؤ دیتے جاؤ, کھچڑی بناتے جاؤ دیتے جاؤ, ہاں کھاؤ کھاؤ, کیا بات ہے. بہت بڑا جلاد بن کے بیٹھا ہوا ہے, بیوی کے سامنے اکڑتا ہے نالایا. ہوا کیا؟ رسول اللہ فرمائے حفصہ آپ تشریف لائیے. ہائے ہائے ہائے, قربان جاؤ گی میرے آقا کیا ہے. حفصہ آپ تشریف لائیے. جب تک حضرت حفصہ نہیں آئی حضور نوالہ نہیں اٹھائے. کیا اخلاق میرے نبی. حضرت حفصہ دسترخوان کے آ کے عرض کرتی یا رسول اللہ آپ کہتے تو میں ضرور کھانا کھا لوں گی, لیکن یا رسول اللہ آج میں نے نفل روزے کا ارادہ کیا. ہائے ہائے ہائے, قربان جاؤ. حضرت حفصہ نے جیسے ہی کہا حضور نے کہا آقا, حضور نے کہا حفصہ آپ اپنا روزہ مکمل کریں, آپ اجازت دیجیے میں کھانا کھا لیتا ہوں. کیا بات ہے صاحب. ایسا پوچھو کل تم بیگم کی, بیگم آپ اجازت دے تو میں کھانا کھاتا ہوں, جاتی کیا دیکھیں گے اماں کے گھر. تو کھاتی تو کھا, نہیں کھاتی تو مر کے نکال. میرے کو تو پکا کے ڈال, میرے کپڑے استری کر کے. تم بیوی بنا کے نہیں لائے, نوکرانی بنا کے لائے. نوکرانی کیا بنا کے لائے بولو. ہاں ذرا زور سے بولو نا, شرمانے کی بولو. نوکرانی بنا کے لائے. نوکرانی, تم بیوی نہیں بنائے, نوکرانی بنائے. نوکرانی, بیوی بناؤ, نوکرانی مت بناؤ. بولو بیوی بناؤ. بیوی, بیوی وہ ہے جو تمہاری سب سے بہترین دوست. وہ حضور نے کہا حفصہ آپ اجازت دو تو میں کھا لوں. سبحان اللہ. حضور نے, حضرت حفصہ نے کہا یا رسول اللہ پر میرے ماں باپ قربان آقا آپ ضرور تناول فرمائیے. حضور نوالے اٹھائے اور حضور بہت تھوڑا کھاتے تھے, 3 نوالے 5 نوالے کھاتے تھے. ہائے ہائے, میرے آقا کی جو ہے غذا پہ بھی میری جان قربان ہے. 2 نوالے 3 نوالے 5 نوالے بس یہی تھی حضور کی غذا, کھا لیا حضور. اس کے بعد کہا حفصہ مجھے کام ہے, میں جا رہا ہوں صحابہ اکرام کے ساتھ, انشاءاللہ شام میں آتا ہوں. یہ اچھی بات ہے یا رسول اللہ. حضور چلے گئے. شام ہوئی, مغرب کا وقت آیا, افطار ہوئی. حضرت حفصہ نے دسترخوان بچھایا, وہی غذا جو انہوں نے صبح رسول اللہ کو پیش کی تھی, وہی غذا دسترخوان سے لے کے بیٹھ گئی حضرت حفصہ. اللہ اکبر. جیسے ہی اس میں کا ایک نوالا اٹھا کے حضرت حفصہ منہ میں لی, چیخ مار کر حضرت حفصہ رونے لگی. نوالا چبائی اور رونے لگی. اتنی آپ کی آواز جو ہے بلند ہوئی کہ بازو سے دیگر ازواج مطہرہ دوڑی دوڑی حضرت حفصہ کے حجرے میں آنے لگے. بولے حفصہ کیا ہوا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. میرے آقا کے اخلاق پہ قربان ہوا, میرے نبی کے کردار پہ قربان ہوا. مجھے اخلاق کیا ہوا حفصہ, کیوں رو رہی ہو؟ کہا صبح میں نے یہی کھانا رسول اللہ کو دیا, حضور اس کو تناول فرمائے, کھائے. پیشانی پہ نہ بل آیا, نہ شکوا آیا, نہ زبان پہ شکایت آئی, مگر یہ کھانا میں نے ایک نوالا منہ میں لیا, 2-4 بار چبائی, میں منہ میں رکھ نہیں سکی کیونکہ اس میں نمک اتنا زیادہ ہوگا, اتنا زیادہ ہو گیا کہ میں چبا نہیں سک رہی ہوں. اور میرے نبی نے یہ کھانا پورا کھا لیا. صحابیات نے, ازواج مطہرات نے ان کو تسلی دی اور وہ اپنے گھروں کو چلے گئے. پھر حضور تشریف لائے. تو حضرت حفصہ نے کہا یا رسول اللہ مجھے معاف کر دیجیے, مجھے معاف کر دیجیے آقا, پر میرے ماں باپ قربان. حضرت عمر کی بیٹی ہے, کہتی ہے یا رسول اللہ آپ اگر کہتے تھے تو میں دوسرا کھانا تیار کر دیتی. اتنا زیادہ نمک تھا کہ اس کو میں چبا نہیں سکی اور آپ نے تناول کیا. آقا ایک بار کہتے تھے میں دوسرا کھانا تیار کر دیتی. تو حضور کہتے ہیں حفصہ میں زیادہ نمک کا کھانا گوارا تو کر سکتا ہوں, مگر تمہارے دل کو آزاری کرنا گوارا نہیں, تمہاری دل آزاری کرنا گوارا نہیں کر سکتا, تمہارا دل توڑنا گوارا نہیں کر سکتا. کچھ ایسے الفاظ کہہ دوں جس سے تمہارے دل پہ تکلیف گزرے, میں یہ برداشت نہیں کر سکتا. کیسے نبی کی امت ہے ہم, کیسی آقا کی امت ہے ہم. اور